أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين پر محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ نماز کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ آج کا ڈسکشن اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح اور قابل قبول نیت کون سی ہے۔ بعض روایات موجود ہیں جو عبادت کرنے والوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ ان روایات کی بنیاد پر بعض لوگوں کی عبادت غلاموں والی عبادت ہے۔ غلام کیونکہ اپنے مالک اور صاحب سے ڈرتا ہے، صاحب اس سے حساب کتاب کرتا ہے، غلام اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ بس اسی طرح لوگوں کا ایک گروہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے ڈرتا ہے، اس لیے خدا کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ روایات اس طرح کی عبادت کو غلاموں والی عبادت کا نام دیتی ہیں۔ ایک دوسرا گروہ لوگوں کا جن کی عبادت تاجرانہ ہوتی ہے۔ تاجر اگر کوئی معاملہ یعنی خرید و فروخت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس خرید و فروخت سے اس کو کیا نفع حاصل ہوگا اور اس کے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے۔ لوگوں کا ایک گروہ خدا کی اسی طرح کی عبادت کرتا ہے۔ وہ حساب کرتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے ان کو کیا چیز ملے گی، یہ عبادت ان کے لیے کیا نفع اور فائدہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس عبادت کے مقابلے میں ان کو جنت بھیجا جائے گا، اس لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ روایات اس طرح کی عبادت کو تاجروں کی عبادت کا نام دیتی ہیں۔ یہ لوگ سوداگر ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں اور کئی گھنٹے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو خدا کے لیے خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ جانتے ہیں اس کے مقابلے میں ہزاروں کے برابر اس کی جزا اور ثواب ملے گا۔ یہ نیت قابل قبول ہے۔ قرآن کریم میں بھی لوگوں کو کار خیر اور خدا کی اطاعت کی طرف شوق پیدا کرنے کے لیے اسی طریقہ کلام کو اختیار کیا ہے۔ سورہ صف آیت 10-11۔ اے صاحبان ایمان، کیا تم کو ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے آزادی دلائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرو، اگر اس کو تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس طرح کی عبادت اور اطاعت قبول ہے اور جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف نیت کے خلوص کو نقصان نہیں دیتا، جبکہ خلوص نیت ہی عبادت کی قدر و قیمت کا سبب ہے۔ اگر انسان اس مرتبے پر بھی پہنچ جائے، جنت اور جہنم کو حقیقی طور پر بھی تسلیم کر لے، تو یہ مرتبہ کم نہیں ہے۔ البتہ نگاہ اور ہمت کو اس مقام پر پہنچائے کہ اپنی عبادات میں صرف خدا کو سامنے رکھے، اور اگر جنت اور جہنم درمیان سے ہٹ بھی جائیں تو بھی خدا کی اطاعت اور عبادت میں فرق نہ آنے پائے۔ بہرحال روایات میں 3 قسم کی عبادت یعنی غلاموں والی عبادت، تاجروں والی عبادت اور آزاد لوگوں والی عبادت، تینوں عبادات کو قبول کیا گیا ہے، اور شاید ان روایات کا مشہور ترین نمونہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہو کہ جس کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے،
ایک گروہ لوگوں کا بخشش کی امید میں عبادت کرتا ہے، یہ عبادت تاجروں والی عبادت ہے، اور ایک گروہ ڈر کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ عبادت غلاموں والی عبادت ہے، اور ایک گروہ شکریہ کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتا ہے، اور یہ عبادت آزاد لوگوں والی عبادت ہے۔ آزاد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم اور عذاب کے ڈر اور جنت کی نعمتوں کے لالچ سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے عذابوں اور سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اگر خدا راضی ہو۔ ان کے سامنے صرف خدا اور اس کی محبت، رضایت اور خوشنودی ہوتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات میں فرماتے ہیں، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تیری رضایت اس میں ہو کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، 70 بار مشکل ترین طریقے سے میں قتل کیا جاؤں، تو پھر بھی تیری رضایت اور خوشی میرے لیے محبوب ترین رہے گی۔ بس اگر تیری رضایت اس میں ہو کہ 70 دفعہ مجھے سخت ترین مشکلات کے ساتھ قتل کیا جائے تو میں اس کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ اس طرح کہنا اور سن لینا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ اگر کوئی انسان 1 گھنٹہ کسی سخت مصیبت میں پھنس جائے تو پھر امام سجاد علیہ السلام کے فرمان کی عظمت کو کچھ حد تک درک کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، خدا بندہ، میں تیرے عذاب پر صبر کر سکتا ہوں، مگر تیری جدائی پر کس طرح صبر کروں؟ خدا بند کریم سے جدائی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لیے دردناک اور جان سے مار دینے والے عذاب سے بھی بدتر ہے۔ ان باتوں کو حضرت علی علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ان علوم کو بیان کیا ہے اور اس طرح کے فرمان جاری کیے ہیں تاکہ ہم بھی ان کو یاد کریں اور سمجھ لیں کہ اس طرح کے مقامات بھی موجود ہیں اور ان کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ صرف دنیا اور اس کی لذتوں کے پیچھے نہ پڑے رہیں، یہاں تک کہ ہماری نگاہ کی سمت جنت اور آخرت کی نعمتوں سے بھی دور چلی جائے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم صرف رضایت خدا کو سامنے رکھیں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔